بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آئیے ہم وقت کے پہیوں کو پیچھے گھماتے ہیں اور چلتے ہیں سن 1950 کے کابل کی طرف۔ ایک ایسا کابل جو آج کے شور، سیاست اور جنگ سے بالکل مختلف تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کابل کو مشرق کا پیرس کہا جاتا تھا۔ تو چلیے دوستوں، چلتے ہیں اس پرانے کابل کی سیر پر جہاں تاریخ سانس لیتی تھی اور ہوا میں محبت کی خوشبو بسی تھی۔ 1950 کا کابل ایک پرسکون، صاف ستھرا اور خوبصورت شہر تھا۔ سڑکیں کشادہ تھیں، درختوں کی قطاریں ہر طرف سایہ پھیلائے ہوئی تھی۔ شہر میں زیادہ تر عمارتیں مٹی، اینٹ اور لکڑی سے بنی ہوتی، لیکن ان میں ایک خاص نفاست نظر آتی تھی۔ شہر کے بیچوں بیچ بہتا دریائے کابل اس وقت صاف اور شفاف پانی سے بھرا ہوتا تھا۔ لوگ اس کے کنارے شام کے وقت بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ کابل کے بازار اس وقت کے سب سے مصروف مقامات میں شمار ہوتے تھے۔ شور بازار، مراد خان بازار اور چوک سرائے میں روزانہ سینکڑوں لوگ خریداری کے لیے آتے۔ دکانوں پر کپڑے، مصالحے، قالین اور وطی چپلیں سجی ہوتی اور بازار کی خوشبو، چائے، مصالحوں اور مٹی کی ملی جلی خوشبو ایک الگ ہی ماحول بناتی تھی۔ 1950 کے کابل میں دین اور روایت کو بہت اہمیت دی جاتی۔ جامع مسجد پل خشتی اس وقت بھی شہر کی سب سے بڑی عبادت گاہ تھی۔ یہاں جمعے کے روز ہزاروں نمازی جمع ہوتے۔ کابل کی فضا میں اذان کی آواز گونجتی تھی اور لوگ دل سے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ تعلیم کے میدان میں کابل اس وقت کافی آگے تھا۔ کابل یونیورسٹی 1932 میں قائم ہو چکی تھی اور 1950 تک یہ افغانستان کی سب سے اہم تعلیمی درسگاہ بن چکی تھی۔ لڑکیاں بھی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ تخت پر تھے۔ ان کا دور نسبتاً پرامن اور ترقی پسند سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر شاہ کے دور میں کابل میں سڑکیں بنی، اسپتال قائم ہوئے اور مغربی دنیا سے تعلقات مضبوط ہوئے۔ وہ چاہتے تھے افغانستان جدیدیت کی طرف بڑھے مگر اپنی روایات برقرار رکھے۔ اسی دور میں کابل میں ریڈیو افغانستان شروع ہوا، جہاں سے موسیقی، خبریں اور تعلیمی پروگرام نشر کیے جاتے۔ لوگ شام کے وقت ریڈیو کے گرد بیٹھ کر خبریں سنا کرتے تھے۔ دوستوں، اس وقت کابل میں زندگی بہت سادہ مگر پرسکون تھی۔ زیادہ لوگ پیدل یا سائیکل پر سفر کرتے تھے۔ کچھ کے پاس گھوڑا گاڑیاں یا ٹانگے ہوتے۔ کاریں بہت کم تھی اور جو ہوتی وہ بھی زیادہ تر سرکاری یا امیر طبقے کے پاس۔ بازاروں میں چائے خانے ہوتے، جہاں مرد حضرات چائے پیتے، حقہ پیتے اور سیاست پر گفتگو کرتے۔ شہر میں موسیقی، شاعری اور قصہ سنانے کی محفلیں بھی عام تھیں۔ کابل کے نوجوان فارسی شاعری سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور خوشحال خان خٹک، رحمان بابا اور مولانا جلال الدین رومی کے اشعار زبانی یاد ہوتے۔ 1950 کا کابل پہاڑوں کے دامن میں ایک حسین وادی کی طرح تھا۔ بابر باغ، کوہ آسمائی، کارسا اور وزیر اکبر کی پہاڑیاں، یہ سب کابل کی شان ہوا کرتی تھی۔ شہر کی فضا صاف ستھری اور آسمان نیلا ہوتا تھا۔ لوگ کھلے دل سے مسکراتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ اس وقت کابل میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹ جیسی جدید عمارتیں بن رہی تھی، جہاں غیر ملکی سیاح بھی آ کر قیام کرتے۔ کابل کو اس وقت ایشیا کا دروازہ کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں سے وسط ایشیا، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے تاجر گزرتے تھے۔ 1950 کا کابل امن، محبت اور ترقی کا زمانہ تھا۔ نہ بم دھماکے، نہ خوف۔ لوگ رات تک بازاروں میں گھومتے اور گھروں کے دروازے بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ وہ کابل تھا جس کے بارے میں بزرگ آج بھی حسرت سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی ہمارا کابل ایسا بھی ہوا کرتا تھا۔ دوستوں، یہ تھا 1950 کا کابل، ایک ایسا شہر جو کبھی محبت، تہذیب اور سکون کی علامت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی سفر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔